محترم سامعین اور سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات چل رہی تھی۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے اوطاس کا معرکہ لڑا، حنین والوں کے ساتھ لڑائی کی، اس کے بعد طائف کا گھیرا کیا۔ وہاں سے واپس آ کر آپ نے غنائم کو تقسیم کیا۔ جن لوگوں کی عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا تھا وہ مسلمان ہو کر آ گئے، آپ نے ان کے رشتہ داروں کو واپس کر دیا اور وہاں پہ غنیمتیں تقسیم کیں۔ اتنا مال تقسیم کیا کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے جو مکہ میں فتح کے دوران یا فتح سے پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کو بعض کو 100 اونٹ دیا۔ ایک اونٹ سعودیہ کے ریٹ سے 3 لاکھ روپے کا روٹین کا اونٹ ہوتا ہے، اچھے والا ہو تو زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ 100 اونٹ 3 لاکھ کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ یہ غنیمتیں تقسیم کی جا رہی ہیں، کسی کو 50 کسی کو 40 اونٹ۔ علاقے میں شور ہو گیا کہ یہ نبی علیہ السلام اتنا مال بانٹتے ہیں کہ ان کو تو مال کے ختم ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں۔ ارد گرد کے بدو لوگ آپ کے گرد ایسے آئے، آپ سے غنیمتیں مانگنے لگے، حالانکہ ان کا حق نہیں تھا۔ حق ان کا ہے جو مارکے میں موجود ہوں۔ آپ کچھ نہ کچھ سب کو دے رہے ہیں۔ اس مارکے کی غنیمتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے مسلمانوں کو بہت کم دیا، جن کی قربانیاں زیادہ ہیں، جو مکہ سے ہجرتیں کر کے گئے، جنہوں نے مدینہ میں آنے والوں کو سنبھالا، برے وقت میں کام آئے۔ آپ نے ان کو کسی کو بالکل نہیں دیا، کسی کو تھوڑا بہت دیا، اور جو ابھی ہفتہ 10 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کو اتنا زیادہ دیا۔ اس سے 2 پریشانیاں لاحق ہوئیں انصاریوں کو۔ ایک پریشانی تو فطری سی چیز تھی، بیچوں بیچ خسر فسر شروع ہوئی کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور ہم نے کس قدر ان کو استقبال کیا تھا، اور اب مکہ فتح ہو گیا ہے، ان کے اپنے پرانے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو اتنا نوازا جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑی پریشانی ان کو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن فتح ہو گیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان کو اتنا زیادہ نوازا جا رہا ہے آپ ان کے پاس ہی رہیں گے، ہمارے ساتھ مدینہ نہیں جائیں گے۔ بڑی پریشانی کھڑی ہوئی۔ جو بڑے لوگ تھے وہ بات نہیں کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے لوگوں نے خسر فسر شروع کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج کے سربراہ آئے، کہا جی ایسے خسر فسر چل رہی ہے، تو آپ نے فرمایا ان سب کو جمع کرو۔ جمع کیا، فرمایا آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ اس وقت ہمارے پاس آئے جب آپ کی جان کی دشمنی چل رہی تھی اور ہم نے آپ کو پناہ دی؟ کہنے لگے نہیں، اللہ و رسولہ امن، اللہ اس کے رسول کا ہم پر زیادہ احسان ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کنگلے نہتے لٹے پٹے آئے تھے، ہم نے آپ کی معیشت کو کندھا دیا تھا، کہا نہیں، اللہ و رسولہ امن، اللہ اس کے رسول کا ہم پر زیادہ احسان ہے۔ آپ نے 3-4 باتیں گنوائیں۔ جب انہوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی احسان نہیں، آپ کا زیادہ احسان ہے، تو آپ نے فرمایا آپ اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ لوگ اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور انصاریوں تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر مدینہ میں جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات ہوئی تو ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ پیسے کی تقسیم کی بات بھول گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ فرمایا اگر مجھے اللہ نے ہجرتوں کا ثواب دینا، ہجرت اور جہاد یہ چیزیں نہ رکھی ہوتی تو میں پیدا ہی انصاریوں میں ہوتا۔ اب میں آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا ساتھ مبارک ہو۔ بہت خوش ہوئے اور وہ جو فتنہ شروع ہونا چاہتا تھا ختم ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج بھی اور کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی پیسے کی تقسیم کی ترجیحات اور ہوتی ہیں، اور جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو اس کی اسٹریٹجی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے مختلف قسم کے شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ فلاں اپنوں کو نواز رہا ہے، یہ جو زیادہ کاسا لیسی کرتے ہیں ان کو دیتا ہے، اس کے یہ ترجیحات ہیں، ہماری یہ خدمات ہیں۔ بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے جماعتوں کے اندر کہ کون مال کو کیسے تقسیم کرتا، کون کس کو کیا دیتا اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔
چونکہ امیر ہر ایک کو دل کی بات بتا نہیں سکتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، تم پر بات کو سننا اور امیر کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ وعلی اثرۃ علینا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے بیعت کی تھی، ہم بات سنیں گے بھی اور طاعت بھی کریں گے، فی المکرہ والمنشۃ، دل مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وعلی اثرۃ علینا، اور ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہو پھر بھی بات مانیں گے اور طاعت کریں گے، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم حکمرانوں کے ساتھ حکمرانی میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا اَتِعْ أَمِيرَكَ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَكَلَ مَالَكَ، اپنے حکمران اپنے امیر کی بات کو مان، اگرچہ وہ تیری کمر پہ درے برساتا ہو اور تیرے مال کو ہڑپ کر جاتا ہو۔ یہ باتیں آپ کو عجیب لگیں گی، لیکن اس لیے کہ ہمارا کتاب و سنت سے تعلق کمزور ہو گیا، اس لیے کہ ہم جمہوریت کے جمہورے ہوئے ہیں، ہم جمہوریت کے متاثرین میں سے ہیں۔ ڈیموکریسی کم از کم 2 جماعتوں کے ساتھ چلتی ہے، جہاں مسلمان ایک جماعت ہو، ان کا ایک امیر ہو، وہاں ڈیموکریسی آ نہیں سکتی۔ اس میں ایک حکمران اور ایک اپوزیشن کا ہونا اس کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، جبکہ اسلام مسلمانوں کو ایک دیکھنا چاہتا ہے۔ اس میں اپوزیشن ہمیشہ لیگ پولنگ کرتی ہے، ٹانگیں کھینچنا، ہر اچھائی کو برائی قرار دینے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو اچھا کہنا، دوسرے کو برا کہنا۔ جاؤ جا کر کے دیواروں پر لکھا ہوا دیکھ لو، بے لوث کردار، خدمت گزار، نہ ڈر کی عادت، اپنے آپ کو اچھا کہنا اور دوسرے میں کیڑے نکالنا، یہ ڈیموکریسی ہے، جبکہ اسلام دوسرے کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، اس کی عیب جوئی کے خلاف ہے۔ اس میں آگے بڑھو اور تخت و تاج چھین لو کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور اس میں یہ حکم ہے اللہ ننازع الامر اہلہ، ہم حکمرانوں کی حکمرانی میں جھگڑا نہیں کریں گے، مقابلہ نہیں کریں گے، چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہاں ایک انتہائی شکل ہوتی ہے جب حکمران صراحتاً کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں اور سمجھانے کے باوجود سمجھ نہ پا رہے ہوں، اور علماء امت فتویٰ دے دیں کہ اب ان کے خلاف کھڑا ہونا جائز ہے، پھر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان کے کھڑا ہونے سے ان کی عزت مال جان غیر محفوظ ہوگا اور حکمرانی چلی جائے گی، دشمن کو موقع ملے گا، یا یہ کھڑے ہو کر امت کا فائدہ کریں گے۔ اگر یہ سمجھ میں آئے، یہ گمان غالب ہو، امت کا زیادہ فائدہ ہو، تو پھر یہ ایک شکل نکلتی ہے، ورنہ اسلام میں ہمیشہ طاعت کرنا اور بات کو ماننا اور اپنے آپ کو متواضع رکھنا، منکسر رکھنا اور طاعت ہی کرتے چلے جانا، اور ان کے ساتھ حکمرانی میں جھگڑا نہ کرنا، دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہو پھر بھی صبر کرنا، اپنا مال ضائع ہو رہا ہو، اپنے اوپر سزائیں ہو رہی ہو تب بھی صبر کرنا، اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ ایک استاد بچے کو بسا اوقات سزا دے دیتا ہے اور وہ شرارت کسی اور کی ہوتی ہے، تو کیا اس استاد کو پکڑ کر سزا دی جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ بس اوقات حکمران بھی غلطی کے ساتھ کسی کے مال، کسی کی جان پر زیادتی کر جاتا ہے، اور وہ حقیقتاً زیادتی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، وہ اصل مجرم تک پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہر ایک کو اپنی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے اجازت دے دی جائے تو پھر یہی حال ہوگا جو پچھلے دنوں سے ہم اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، پچھلے سالوں سے۔ تو آپ کی مال کی تقسیم کی حکمت عملی یہ تھی کہ جو لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ان کو پختہ کرنا، ان کو مضبوط کرنا، اور جو پرانے اور مضبوط مسلمان ہیں ان کی خیر ہے، میں ان کے ساتھ ہوں گا، یہ بھی پکے مسلمان ہو جائیں، وہ پہلے سے پکے مسلمان۔ وہاں سے آپ نکلے، مکہ تشریف لائے، مکہ آ کر کے دوبارہ عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ کو میں نے پہلے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ 8 ہجری کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمانڈروں کو بھیجا تھا، موتا کے مقام پر عیسائیوں سے مقابلہ کیا تھا، 2 لاکھ کا مقابلہ 3000 سے ہوا تھا۔ تو آپ کی سیاسی بصیرت یہ آپ کو نظر آتی ہے کہ ادھر مکہ والوں سے سلو کی، 6 ہجری میں مقابلہ کیا موتا کے مقام پر عیسائیوں کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور ایلچی کو شہید کرنا
غداری سمجھا جاتا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے مقابلہ کیا گیا تھا۔ ابھی عیسائیوں سے مقابلہ کیا، ان کی کمر نہیں توڑی جا سکی تھی، تو ادھر بنو خزاعہ نے بغاوت کی تو مکہ فتح ہوا، مکہ کے ساتھ لگتے اوتاس میں، حنین میں، طائف میں مار کے ہوئے۔ اب آپ واپس آئے ہیں تو دوبارہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عیسائی، ادھر شام کے ہرقل کے عیسائی اور ادھر غسان کے عیسائی، رومی، یہ سارے کے سارے مل کر مدینہ پر حملے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ نے کیسے دشمن کو لائن میں لگایا ہوا ہے، اس کو ہول پہ رکھا، اس کو مارا، وہ اٹھا تو اس کو مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں، کیونکہ آپ کی جنگی حکمت عملیہ بدل چکی ہے۔ فرمایا نغزوہم ولا یغزونا، ہم اب حملے کریں گے، وہ حملے نہیں کریں گے، یہ طے ہے۔ بہت پریشانی کی بات ہے کہ اس وقت مختلف علاقوں میں کوئی دشمن سر اٹھاتا ہے، مکے والے اللہ کے فضل سے تباہ ہو گئے، اس کے اڑوس پڑوس کے سارے کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ کٹ گئے، دور دراز کے کچھ کافر سر اٹھاتے ہیں، کچھ انتظار میں ہیں۔ مکہ فتح ہونے سے اکثر لوگوں کا انتظار ختم ہو گیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں مسلمان ہو رہی ہیں۔ لیکن اس حالت میں اگر دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے دوبارہ سٹینڈ ہو جائیں گے۔ جو پہلے مسلمانوں کے خلاف فتح حاصل کرنے کو ناممکن سمجھ رہے تھے، مشکل سمجھ رہے تھے، ان کو دوبارہ امید حاصل ہو جائے گی، تو یہ تو بہت ناکامی ہوگی۔ کوئی ایسی شکل ہو کہ وہ مدینہ تک نہ پہنچے۔ خبریں آتی رہتی تھیں، تجارت کا مال لے کر آنے جانے والے بتاتے تھے کہ شام کے عیسائیوں نے 40,000 کا لشکر تیار کیا ہے، اور ادھر غسان کے عیسائی اپنے گھوڑوں کو کھریاں لوہے کی پہنا رہے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اچانک کھٹکا ہوا، لوگ اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے تلوار لے کر باہر نکلے، رات کا وقت تھا۔ جب باہر نکلے، جدھر سے کھٹکا ہوا تھا، سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہیں، آپ کے پاس تلوار ہے، اور وہاں سے واپس آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لم تراؤ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو، میں نے پورا علاقہ سرچ کر لیا ہے، یہاں کہیں دشمن نہیں۔ اور عمر آپ کی کتنی تھی؟ 60 کی عمر میں ننگے گھوڑے پر اکیلے تنہا پورا علاقہ سرچ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور لوگ ابھی تیاریاں پکڑ رہے ہیں وہاں جانے کے لیے۔ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے باری لگائی ہوئی تھی اپنے انصاری بھائی کے ساتھ، ایک دن وہ دین سیکھتا تھا اور میں کاروبار کرتا تھا، شام کو وہ ساری حدیثیں مجھے بتا دیتا، اگلے دن میں دین سیکھتا اور وہ کاروبار کرتا، شام کو ساری حدیثیں آیتیں میں اس کو بتا دیتا، ہمارا دین کا علم بھی چلتا رہتا اور گھر کا کاروبار بھی چلتا رہتا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، عشاء کا وقت ہے، باری آج اس کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی۔ میں سویا ہوا تھا، اس نے بہت شدت کے ساتھ میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں گھبرا کر اٹھا، باہر نکلتے میں نے پوچھا تو کیا غسانی آ گئے؟ کہتا ہے غسانیوں کو بھول جاؤ، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں بہت پریشان ہوا، ان کی بیٹی بھی تھی۔ وہاں سے آیا، مسجد نبوی میں دیکھا لوگ گھٹنوں میں سر ہیں اور رو رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے، آپ نے طلاق دے دی، اب نہ جانے کیا عذاب نازل ہو جائے گا۔ میں نے گھر جانے کی اجازت مانگی، نہیں ملی، پھر مانگی، نہیں ملی، تیسری بار اجازت مانگی، پھر نہیں ملی۔ میں واپس آ رہا تھا تو حضرت بلال نے مجھے آواز دی کہ اب آپ کو اجازت مل گئی ہے، آپ اندر آ جاؤ۔ میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاس تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں، ادھر ایک بکری کی کھال کو نمک لگا کر رکھا ہوا ہے، اور آپ نے قمیص اتاری ہوئی ہے اور کھجور کے پتوں کی چٹائی آپ کے جسم کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، سب سے پہلا سوال کیا کیا آپ نے طلاق دے دی بیویوں کو؟ فرمایا نہیں۔ تو میرا غم ختم ہوا۔ قصہ لمبا ہے، فرمایا کہنے لگے میرا دل چاہے کہ میں کوئی ایسا چٹکلا سناؤں جو حقیقی بھی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیں تو ان کا غم غلط ہو جائے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم مکہ میں رہتے تھے، ہماری بیویاں سامنے سے جواب نہیں دے سکتی تھیں،
اس قدر مرعوب رہتی تھیں، مدینہ میں آئے ہیں، مدینہ کی عورتیں اپنے خاوندوں کے آگے بولتی ہیں، اور ہماری بیویوں نے بھی ان سے سیکھ لیا ہے۔ ایک دن میری بیوی بھی آگے سے ٹاٹر کرنے لگی، میں نے کہا چپ ہو جا، تو کہتی ہے تیری بیٹی بھی تو آگے سے بولتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو مجھے اس دن سے خطرہ تھا کہ یہ کوئی نقصان کروائیں گی۔ اے اللہ کے رسول، میری بیوی ہوتی اور آگے سے بولتی تو ایک میں اس کے لگا دیا ہوتا، تو پھر میں دیکھتا کیسے بولتی۔ جب آپ نے یہ بات کی، حضرت عمر نے یہ بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے کہ عمر پہنچ گیا ہے، اصل نقص کہاں ہے، اصل پریشانی کیا ہے، اس نے اندازہ صحیح لگا لیا ہے۔ اللہ اکبر، قصہ بارہ لمبا ہے۔ آپ نے 1 مہینے کا اعلان کیا تھا، قسم اٹھائی تھی کہ 1 مہینہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب مہینہ ختم ہوا تو آپ دوبارہ اپنے گھر تشریف لائے تھے۔ یہ الگ کہانی ہے۔ میں عرض اتنا کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عمر نے جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو کیا فرماتے ہیں، کیا غسانی آ گئے؟ اس قدر ڈر رہتا تھا کہ غسانی نہ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اس لیے کہ جتنی بھی غنیمتیں آئی ہیں، ادھر ان کی تیاری تقریباً 3 لاکھ نوجوان کی ہے۔ اب 3 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 تو ہونے چاہیے نا، اور جتنا بھی ہمارے پاس سامان ہے وہ کم ہے، اور پھل پکے ہوئے ہیں۔ 2-1 ہفتے مزید لیٹ کیا جائے تو پھل گھروں میں آ سکتے ہیں۔ 6 مہینے سے انتظار ہے، پھل گھر آئے گا، ان کو محفوظ کر لیا جائے۔ جب وہ ہم ادھر نہیں ہوں گے تو ہماری 6 مہینے کی محنت بھی ضائع ہو جائے گی۔ گرمی شدید ہے، عرب لوگ ان گرمیوں میں گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا عیسائیوں کے مقابلے میں نکلنا ہے، اور سب نے نکلنا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ نے کہا ہو سب جاؤ، ٹھیک ہے، جتنے قدر زیادہ سے زیادہ تلقین کرتے، وعظ کرتے، نصیحت کرتے، جہاد پر تقریر کرتے، جتنے لوگ آتے آپ ساتھ لے لیتے، لیکن آج فرمایا سب نے جانا، کوئی پیچھے نہ رہے۔ دوسری بات، ہمیشہ آپ جانا ادھر ہوتا تھا اور نام کسی اور علاقے کا لیتے تھے جو جھوٹ بھی نہیں ہوتا تھا اور لوگوں کو صحیح پوزیشن کا علم بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ آپ نے صاف صاف فرمایا کہ تبوک جانا ہے، بس سب تیاری پکڑو۔ مسجد نبوی میں آپ نے جہاد فن کا اعلان کر دیا، لوگ اپنا اپنا مال لے کر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4-4.5 ہزار درہم لے کر آئے۔ کہا ابوبکر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر تشریف لائے، عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے۔ کہا کیا چھوڑ کر آئے ہو پیچھے؟ کہا آدھا مال گھر کی گزر بسر کے لیے چھوڑ آئے ہیں، اور آدھا مال آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ تو کہا ابوبکر کتنا لائے ہیں؟ فرمایا وہ تو سارا مال لے آئے ہیں۔ عمر فرماتے ہیں میرا تو خیال تھا آج میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن آج کے بعد میں نے اس ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلے کی سوچ ہی ختم کر دی ہے، میں نہیں بڑھ سکتا ان سے۔ عثمان، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے جان اور مال کا سودا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو وہ مال اور جان چاہیے ہے۔ 200 اونٹ تیار تھے شام کی طرف مال لے جانے کے لیے، وہ لدے لدائے مہاروں کے ساتھ اور کچاووں کے ساتھ اور سارے سامان کے ساتھ ان کی مہاریں اس طرف کو آ گئی مدینہ مسجد نبوی کی طرف۔ پھر انہوں نے 200 درہم پیش کیا چاندی کا، اس کے بعد پھر 100 اونٹ مزید دیا، اس کے بعد پھر 1000 دینار دیا، تقریباً 4.5 کلو، 4.5 سے تھوڑا کم، 4 کلو 400 گرام سونا دیا، اور 24 کلو چاندی دی، اور مزید دیتے دیتے اونٹوں کی تعداد 900 تک ہو گئی۔ 900 تک اونٹ، ایک اونٹ لگاؤ لاکھ روپے کا، اور اس کو 2 ضرب 900 سے، اور 24 کلو کے قریب چاندی اور 4.5 کلو سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں وہ دینار ہیں، آپ ان کو الٹا کے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان، رب نے مال مانگا تو نے دے دیا، اب آج کے بعد تو کوئی اور نیکی نہ بھی کرے تو تیری جنت کی میں شہادت دیتا ہوں۔ مال کسی کسی کے کام آتا ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان جو ساری زندگی لوٹ گسوٹ کرتے رہے، مال جمع کرتے رہے،
جن کی زمین میں گھنٹوں ریل چلتی ہے، اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکے اور اپنے مال کے ساتھ جنت بھی نہیں بنا سکے۔ بڑے بڑے قارون اس جہان میں اپنا مال جمع کرتے کرتے جمع کرنے کی مشین بن گئے، پیسہ بنانے کی مشین بن گئے اور مشین کی طرح خراب ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ مال پر لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں اور وہ دنیا سے کچھ نہ لے جا سکے، لیکن یہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے مال کے ساتھ دنیا میں جنت خریدی اور اس کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر پیسہ پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کچھ نہ سوجا، پیسہ تو تھا نہیں، ساری رات جا کر کے یہودی کے باغ کو پانی دیا اور کچھ کھجوریں ملی، کچھ گھر لے گیا اور آدھی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ مدینے کے منافق بڑے پیچو تاب کھا رہے ہیں، ہم نے بنو غطفان کو حملے کی دعوت دی، ہم نے مکے والوں کو حملے کی دعوت دی، وہ بھی ناکام ہو کر یہاں سے چلے گئے، انہوں نے ہمیں یہاں سے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن ابی علاقے کا بادشاہ بننا چاہتا تھا، آپ کے آنے کے بعد اس کی بادشاہت خاک میں مل گئی، بڑی پریشانی تھی، بڑے پیچ و تاب کھاتے تھے اور بہانے آوازیں کستے تھے۔ ابھی جب کسی نے چند کھجوریں، ایک طرف کروڑوں روپے کا جہاد فنڈ ایک ایک بندہ دے رہا ہے اور ایک طرف تھوڑی سی پاؤ آدھا کلو کھجوریں لے کر آیا تو ہنسنے لگے، کہنے لگے دیکھو تیری کھجوروں سے تو تبوک کی فتح ہوگا نا۔ رب الجلال والاکرام نے آیات نازل فرمائیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ یہ آیت تو خیر تقسیم کے بارے میں ہے، وہ مذاق کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہوا اور فرمایا سب نکلو، سب مومن مدینہ سے نکلے۔ 4 یا 5 ایسے مومن تھے جو ایمان کے باوجود نہ جا سکے، باقی جتنے بھی پیچھے رہے تھے وہ سب منافق تھے۔ شدید گرمی ہے، مدینہ سے نکلے، خیبر آیا، خیبر کے بعد مدائن صالح علیہ السلام جس کو آج کل الولا کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، یہاں کسی کنویں سے کوئی بندہ پانی نہیں پیے گا، شدید پیاس ہے، شدید گرمی ہے۔ 18 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے باری باری، اتنی شدت ہے۔ اور اس مارکے کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے، تنگی والا لشکر کہ جس میں شدید تنگی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ 18 آدمی ایک ایک اونٹ پر، اور ایسا موقع بھی آیا کہ جب پیاس کے ساتھ نڈال ہوئے تو اس اونٹ کو بھی ذبح کر کے اس کے معدے سے پانی نکال کر پیا گیا اور اپنی پیاس بجھائی گئی۔ فرمایا یہاں سے کوئی پانی نہ پیے، عذاب والی جگہوں سے سر جھکا کر روتے ہوئے نکل جاؤ، یہاں رکنا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کنواں آیا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، فرمایا یہاں سے آپ پانی پیو۔ آگے بڑھے، تبوک پہنچے، راستے میں پتے کھانے پڑے، راستے میں گھاس کھانی پڑی، شدید پریشانی کے ساتھ تبوک پہنچے اور وہاں جا کر فرمایا کنواں ہوگا، اور کنویں میں مجھ سے پہلے کوئی نہ پہنچے، وہاں سے کوئی پانی نہ پیے۔ وہاں جا کر کے تھوڑا بہت پانی نکل رہا تھا، آدھا پاؤ کلو اس کو نکالا اور اس سے آپ نے وضو فرمایا اور وضو والا پانی اس کنویں میں دوبارہ ڈالا تو اتنا پانی نکلا کہ 30,000 کا لشکر اور ان کے اونٹ سیراب ہو گئے۔ وہاں آپ نے قیام فرمایا، دشمن کے سینے میں، ان کے علاقے میں 30,000 کا لشکر لے کر اندر کی حالت کس قدر کمزوری کی ہے، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، سواریوں کے لیے سواریاں نہیں، لیکن آپ کی کمال سیکیورٹی ہے کہ آپ کی اس کمزوری کا علم دشمن کو نہیں ہونے دیا۔ اگر دشمن کو معلوم ہو جاتا کہ یہ اتنے پریشان ہیں اور یہ سروائیو نہیں کر سکتے تو ہو سکتا ہے وہ ہمت کر لیا ہوتا۔ ان کو غزوہ موتا میں ایسی مار پڑی تھی، اس قدر کٹائی ہوئی ان کی، 3,000 مسلمانوں نے اتنے مارے۔ اب ان کو وہی یاد تھا، وہ فوجی ہمارے مجاہد کہتے ہیں میں نے حملہ کیا، اتنے میں نے کاٹ دیے اور اتنے کہتا ہے تبلیغی ہو گئے۔ میں نے کہا تبلیغی کیسے ہو گئے؟ کہتا ہے وہ زخمی ہوئے، اب ساری زندگی تبلیغ کریں گے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مت آنا، بہت مارتے ہیں، بہت مارتے ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ
اگر آپ ان کو مارکے میں دیکھو تو ایسی مار مارو کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ جائیں، یہ جا کر ان کو سٹوریاں سنائیں اور وہ سارے کے سارے مرعوب ہو جائیں۔ یہ حکم ہے رب ذوالجلال والاکرام کا، اور اس پر عمل ہوا۔ تھوڑا سا مار کا، چھوٹا سا مار کا، جس میں 3000 2 لاکھ سے ٹکرایا تھا، ایسی مار ماری، ایسا نمونہ پیش کیا، ایسا ٹریلر چلایا کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کا مقابلہ ممکن نہیں۔ آپ وہاں 19-20 دن تک رہتے ہیں، دشمن مقابلے کے لیے نہیں آ سکا، حالانکہ وہ تیار بیٹھے۔ آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، اور آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے ارد گرد کے مختلف قبیلے آتے ہیں اور آ کر کے سرنڈر کرتے ہیں۔ ہم پر آپ حملہ مت کیجئے، ہم آپ کو اتنا جزیہ دیا کریں گے، ہم پر مت کیجئے۔ آپ ان کو امان کے پروانے لکھ دیتے ہیں کہ ان کے لیے امان ہے، ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، اور وہ اپنے اپنے جزیہ لے کر آتے ہیں۔ یہ فتح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ دشمن ہاتھ نہیں لگا، اگرچہ دشمن مقابلے میں نہیں آیا، لیکن اڑوس پڑوس کے سارے لوگ مرعوب ہو کر جزیہ دینے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں۔ راستے میں پوچھا کہ یہ کعب بن مالک کا کیا ہوا؟ ایک کہتا ہے اپنے کپڑے اور اپنے کندھوں کے مسل دیکھے ہوں گے تو اس کا نہ دل چاہا ہوگا مارکے میں آنے کے لیے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی بات نہیں کرو۔ آپ واپس آتے ہیں، آپ کی عادت مبارکہ تھی، تقریباً 50 دن لگ گئے آپ کو جانے اور آنے، اور 20 دن وہاں ٹھہرنے کے، 1 مہینہ آنے جانے کا، 20 دن وہاں ٹھہرے، 50 دنوں کے بعد واپس آتے ہیں۔ مدینے کے منافقوں کو یقین نہیں تھا کہ آپ واپس آ سکیں گے، دشمن کے گھر جا رہے ہیں، دشمن اس قدر بڑا لشکر لے کے آیا ہوا ہے، یہ اب واپس نہیں آتے۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ اس طرح کی امید سے ہی رہتے ہیں، یہ ان کا ایجنسیوں کا کھیل ہے، 4 دن کی گیم ہے، یہ نہیں بچ سکیں گے۔ ایک ریڈ ہوا، ایک پابندی لگی، ایک پریشانی آئی، ہر پریشانی کو آخری پریشانی سمجھتے ہیں، اب نہیں اٹھ سکیں گے۔ لیکن رب الجلال کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہنے لگے یہ سارے لشکروں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے، اب نہیں بچ سکیں گے، اب تم پرانے معاہدے پر عمل نہ کرو، اب تم آنے والوں کا ساتھ دو۔ انہوں نے آنے والوں کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اب نکلے تبوک میں تو یہی امید تھی ان کو کہ اب نہیں آتے۔ جب آپ واپس آ گئے تو مدینے کے منافقوں نے راستے میں گھات لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا اور ان کی سازش فاش ہوئی۔ واپس آئے مدینہ میں مسجد نبوی میں آ کر کے آپ نفل پڑھتے تھے، لوگوں کے حال احوال لیتے، اس کے بعد گھر جایا کرتے تھے۔ منافق آ رہے ہیں، آ کر کے معذرتیں کر رہے ہیں، وہ جی میرا دل تو بہت چاہتا تھا، جذبہ بھی بڑا جوان تھا، لیکن امی بیمار ہو گئی، میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا، بیٹا بیمار ہو گیا، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ۔ آپ سب کو کہہ رہے ہیں اچھا اللہ تجھے معاف کرے، اچھا اللہ تجھے معاف کرے، سب کے لیے آپ معذرت اور استغفار کر رہے ہیں۔ اتنے میں آ جاتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ 2 ساتھی اور ہیں۔ ان سب کے آنے سے پہلے حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے آپ کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ آج بھی اس ستون کو اسطوانۃ التوبہ کہتے ہیں، توبہ والا ستون۔ کہنے لگے میں مجرم ہوں، میں مارکے پہ نہیں جا سکا، اس لیے میں بدا ہوا ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھول دے تو کھول دے، ورنہ میں قیدی ہوں۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو کھولا گیا۔ اب یہ 3 اور لوگ ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں لوگوں میرے دل میں آئے کہ میں ہر مارکے میں جاتا رہا ہوں، اگر ایک مارکے میں نہیں گیا تو میرا ریکارڈ بڑا اچھا ہے، اس کی بیس پر میں جھوٹ بولوں گا تو چل جائے گا، میں کوئی بہانہ بنا لیتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ آج مجھے سچ ہی نجات دلا سکتا ہے، جھوٹ نجات نہیں دلا سکتا۔ جھوٹ بولا، ہو سکتا ہے میرے بارے میں آیت نازل ہو جائے اور رہتی دنیا تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے۔ سچ بولو، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میری مکمل تیاری تھی، اتنی آسانی مجھ پر کبھی پہلے نہیں تھی جتنی اس دفعہ تھی، اور میری سواری بہت تیز تھی، جانے کا پورا ارادہ تھا۔ آپ نکلے، میں سست ہو گیا، میں نے سوچا میں نے تو فلاں مقام پر ان کو پکڑ لینا ہے، تیز تیز جاؤں گا۔ جب اگلا دن آیا
تو پھر میں نے سوچا اس کے اگلے مقام تک آپ کو جا کر کے مل سکتا ہوں۔ ایسا کرتے کرتے شیطان نے مجھے لیٹ کر دیا، میرا کوئی عذر نہیں، میری کوئی کمزوری نہیں کہ میری اماں بیمار ہو کچھ ہو، میں سستی کی وجہ سے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے سچ بولا ہے اور اس کا فیصلہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ بوڑھے شخص ہیں اور اس سے پہلے بدر میں بھی شریک ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی کہا جی کوئی عذر نہیں، سچی بات یہ ہے کہ سستی ہو گئی۔ فرمایا تمہارا معاملہ بھی اللہ پورا کرے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی میرا ساتھی ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا اور ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ اب وہ آتے ہیں مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا، بات کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری طرف دیکھ رہے ہوتے اور جب میں سلام پھیر کر ان کی طرف دیکھتا تو آپ نظریں پھیر لیتے، میرے سینے پر چھریاں چل جاتی، بہت تکلیف ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا۔ ایک دن میرا بھائی قتادہ، میں نے اس کو کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، تو کہا بھائی میں کیا منافق ہو گیا ہوں؟ آسمان کی طرف انگلی کھڑی کر دیتے ہیں کہ تیرا فیصلہ اوپر گیا ہوا ہے، وہاں سے آئے گا تو تیرے سے بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہی غسانی عیسائی جو آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ 3 ساتھی مقابلے میں نہیں آئے تو ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ اس نے ایک پیغام بھیجا، ان صاحبہ کا قد جفاک، تیرے نبی نے تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے، الحق بنا نواسیک، ہمارے پاس آ جا، مرتد ہو جا، ہم تمہیں اپنی حکومت میں شریک کر لیں گے۔ ان کا خط لیا، دہکتے تنور میں ڈالا اور کہنے لگے اگر ایلچیوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تم نے کیا سمجھا ہے ہم اپنا ایمان بیچ دیں گے؟ جب رب ذوالجلال نے دیکھا کہ ہر آزمائش میں پورے ہو رہے ہیں تو ایک اور آزمائش آئی، کہا ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا جائے۔ کعب کہتے ہیں دونوں رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا، ان کی بیویوں نے جا کر کہا کہ ان کو تو ہماری کوئی فکر نہیں، صرف کپڑا اور روٹی کا مسئلہ ہے، ہمیشہ روتے رہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کا کپڑا روٹی پورا کر دیا کریں۔ آپ نے اجازت دے دی، میں نوجوان تھا، میرا یہ عذر بھی نہیں بنتا تھا، میری بیوی بھی الگ کر دی۔ رب ذوالجلال نے نقشہ کھینچا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ اللہ نے 3 آدمیوں کی توبہ قبول کی، جب ان کے جانیں ان پر تنگ ہو گئی، زمین ان پر تنگ ہو گئی، ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ رات کا 1-2 کا ٹائم ہے، حضرت میمونہ کے گھر ہیں آپ، اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ فرمایا یہ وحی آئی ہے، بیوی کہتی ہیں ابھی کسی کو مت بتائیے، یہ لوگ ہمیں سونے نہیں دیں گے، صبح ہوگی تو بتا دیں گے۔ فجر ہوئی، آپ نے اعلان فرمایا، اتنے شوق کے ساتھ لوگ بھاگے، کوئی گھوڑے پر، کوئی پیدل بھاگا ان کو مبارک دینے کے لیے۔ ایک کو کچھ نہ سوجی، وہ سلا پہاڑ پر چڑھ کر اس نے زور سے آواز دی، ابشر یا کعب، کعب تجھے بشارت ہو، آج وہ دن ہے جو تیری زندگی میں ایسا کبھی دن نہیں آیا ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، ادھر گھوڑے والا بھی آ گیا، پیادہ والے بھی آ گئے، اور جب جس نے مجھے سب سے پہلے پہاڑ سے آواز دی تھی وہ آیا تو میں نے قمیص اتار کر اس کو پہنا دیا، حالانکہ میرے پاس ایک ہی قمیص تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ سارے مارکوں میں جائیں، ایک مارکے سے رہ جائیں، ان کا رب ناراض ہو، اس کو جرم سمجھا جائے، اس جرم کی معذرت اور توبہ ہو، وہ توبہ قبول ہو، اور وہ توبہ کی قبولیت کی آیت جس صورت میں آئے اس صورت کو سورہ توبہ کہا جائے، اور ہم کسی میں بھی نہ جائیں اور الٹا جہاد میں جانے کو جرم سمجھیں، وہ نہ جانے کو جرم سمجھیں، ہم جانے کو جرم سمجھیں۔ پھر مجھے بتاؤ کہ ہم ایمان کے کس لیول پر جی رہے ہیں؟ آج یہ سوال کرنا تو آسان ہے، 60 سال سے فلسطین کا مارکا چل رہا ہے، فتح کیوں نہیں ہوتی؟ 60 سال سے کشمیر کا مارکا چل رہا ہے، فتح کیوں نہیں ہوتی؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے 3-4 لوگ نہیں گئے تو ان کو سزا دی گئی، اور ہمارے
پورے ملک میں سے 1% لوگ بھی نہیں گئے، اور میں اگر کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، 1000 سے بھی ایک آدمی نہیں گیا مار کے۔ 20 کروڑ کا 1000 میں سے ایک نکالو کتنا ہے، اور پھر دیکھو مجاہدوں کی تعداد کتنی ہے۔ ان کے نہ جانے والوں کی نسبت یہ نہیں جو ہمارے جانے والوں کی ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے ان منافقوں کی پھر مذمت پر متعدد آیات نازل کی ہے، سورہ توبہ کو پڑھ کر دیکھو۔ فرمایا اے نبی، آپ نے ان کو پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ ان کو اجازت نہ دیتے، انہوں نے نہیں جانا تھا، آپ نے دی، انہوں نے نہیں جانا تھا، کم از کم اجازت نہ دینے سے ان کا نفاق تو ظاہر ہو جاتا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی میں نے تجھے معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اللہ کو آپ کی اجازت دینا پسند نہیں آیا، اور فرمایا آئندہ کے لیے سن لو، لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ جہاد سے نہ پیچھے رہتے ہیں نہ پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ، آپ سے پیچھے رہنے کی اجازت وہ مانگتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ اس کے ایمان کی نفی کرتا ہے۔ فرمایا ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ جب کہا جاتا ہے نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، کیا دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اللہ دردناک عذاب کسی نفلی کام کو چھوڑنے پر نہیں دیتا، کسی مستحب کام کو چھوڑنے پر نہیں دیتا۔ اللہ دردناک عذاب اس کو دیتا ہے جو فرائض کا تارک۔ اور ایک اور سنو، حاتب بن ابی بلتع نے مکہ والوں کو خط لکھا، آپ نے ان کا عذر قبول کیا کہ یہ بدری صحابی ہے، اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے جاؤ جو آئندہ بھی تمہارے گناہ ہوں گے ہم نے وہ بھی معاف کر دیے ہیں۔ اور ادھر مرارہ بن ربیع یا ہلال بن امیہ بدری صحابی ہیں اور اس مارکے میں نہیں گئے، اس کے باوجود ان کو سزا دی گئی ہے۔ اور ایک اور سمجھو، روٹین میں بوڑھا ہونا عذر سمجھا جاتا ہے، یہ دونوں بوڑھے تھے، اس کے باوجود ان کا عذر نہیں سمجھا گیا ہے، ان کو سزا ملی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، الا ان صلات اللہ غالیہ، اچھی طرح سمجھ لو اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے، سستی نہیں ہے، اس کے لیے خون پیش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جان اور مال اور اولاد پیش کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی بائی پاس چلتے چلتے جنت نہیں ملتی۔ الا ان صلات اللہ غالیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال والاکرام زندگی دے تو دعوت و جہاد والی، موت دے تو شہادت والی، وما علینا الا البلاغ۔